نصاب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب ایک شریعت نے مقرر کیا ہے۔ نصاب کیا ہے اور کن مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو 4 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ایک سونا، گولڈ اور چاندی، کرنسی، نوٹ جو ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے ہوں، اور سائمہ جانور۔ سائمہ جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو سال بھر باہر چلتے ہوں، جنگلوں میں باہر کھانا پینا کرتے ہوں، اور ان کو اس مقصد کے لیے رکھا ہو نسل میں اضافہ ہو اور ان سے دودھ حاصل کیا جائے۔ بس جو جانور اس مقصد کے حصول کے لیے ہیں کہ ان سے دودھ حاصل کیا جائے اور جانوروں کی نسل میں اضافہ ہو، ان پر سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس کا بھی مزید نصاب موجود ہے۔ سونا، چاندی اور کرنسی نوٹ۔ سونے کا ایک نصاب ہے، وہ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا۔ اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے۔ کرنسی، نوٹ، سیونگ، اگر وہ نوٹ، نقد، کیش رقم جو ہے وہ اتنی ہے کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جو زکوٰۃ کا ایک نصاب مرتب ہوا ہے، جاری ہوا ہے، وہ ہے 82,000 روپے، 82,000، 82,000 روپے۔ ہم کمی بیشی ہوتی رہتی ہے سونے اور چاندی کے قیمتوں میں، تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ بالفرض 82,000، بلکہ سمجھنے کے لیے ہم اور کم کر لیتے ہیں 80,000، راؤنڈ فگر آ جائے گا 80,000 روپے بالفرض۔ 80,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی آ رہی ہے، اور اب کسی کے پاس 80,000 روپے ہیں اور اس پر اسلامی سال بھی گزر گیا اور بندہ مقروض بھی نہیں ہے، تو اسے اس 80,000 میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ نصاب زکوٰۃ کا ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، اور جو نوٹ ہیں ان کا نصاب جو ہے وہ اتنا ہے کہ جتنی رقم جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ خریدی جا سکتی ہو، اتنی رقم سے وہ ہے۔ اچھا، یہ تمام مال اور مال تجارت، یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس مال تجارت ہوتا ہے، ان پر بھی زکوٰۃ، مال تجارت جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کا بھی نصاب وہی 52.5 تولہ چاندی والا ہے۔ یعنی جو دکان میں یا گودام میں یا کہیں بھی آپ کی ملکیت میں تجارت کی غرض سے مال رکھا ہوا ہے، اب وہ مال جو ہے وہ آٹا، دال، چینی کی صورت میں ہو، یا جناب زمین کی صورت میں ہو، یا مکان کی صورت میں ہو، یا جو ہے وہ کار کی صورت میں ہو یا بائک کی صورت میں ہو، وہ تجارت کا مال ہے۔ مال تجارت ہے، اس پر سال گزر گیا، اور مال تجارت کی اگر ہم رقم لگائیں اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے۔ حاجت اصلیہ ایک شرط ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کہ یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ ضروریات زندگی سے زائد ہو، حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ عام روٹین میں جن چیزوں کی اور جن روپوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، ان روپے اور ان چیزوں کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کریں گے، لیکن سونا اور چاندی گرچہ استعمال میں ہو، انہیں جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ وہ چیزیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے اور ان کے بغیر گزارا شدید مشکل اور تنگ ہو جائے، جیسے رہنے کا مکان، سواری، علم دین حاصل کرنے کے لیے کتابیں، پہننے کے کپڑے، اور جو چیزیں آمدنی کا ذریعہ ہوں جیسے پیشے سے متعلق اوزار، کرائے کا مکان، کرائے کی دکان، کرائے کی دیگیں، یہ تمام چیزیں ان میں زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ یہ ضرورت پہ شامل ہے۔ یہاں پر موبائل فون ہے، ٹیلی فون ہے، لینڈس ہیں، آلائے سماعت کان میں جو لگاتے ہیں وہ ہے، بائک، کار، ان میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی کیونکہ یہ بھی ضرورت میں شامل ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب ضرورت سے زیادہ ہو، اضافی ہو، اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ بالفرض جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں وہ مکان جو ہے وہ 50 لاکھ کا ہے، اب آپ تو برسوں سے رہ رہے ہیں، 10 سال سے رہ رہے ہیں،
زکوٰۃ کا نصاب 80,000 روپے بالفرض، اور آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ 50 لاکھ کا ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوا، کیونکہ جو رہنے کا مکان ہے وہ ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ آپ کے پاس جو بائک ہے وہ جناب 80,000 کی ہے، اور 80,000 روپے ہی زکوٰۃ کا نصاب ہے، تو اس بائک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ضرورت میں شامل ہے۔ سواری وہ جو ضرورت میں ہو وہ بھی شمار نہیں کی جائے گی، تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا جو سال ہے، کیا یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سال میں ادا کی جائے، ہر مہینے ادا نہیں کی جا سکتی یا روزانہ ادا نہیں کی جا سکتی؟ نہیں جناب، روزانہ اور ہر مہینے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ سال میں ہی فرض ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، او کما قال علیہ السلام، اس مال میں زکوٰۃ فرض ہوگی جس پر سال گزرا ہے۔ یہ واضح روایت ہے، تو سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن سال کا تعین ہم کس کیلنڈر سے کریں گے؟ انگریزی کیلنڈر سے یا اسلامی کیلنڈر سے یا دیگر کیلنڈر جو پوری دنیا میں رائج ہیں ان کے ذریعے؟ نہیں، کسی بھی کیلنڈر کے ذریعے نہیں، صرف اور صرف اسلامی سال شمار ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے پاس، میں مثال بھی بیان کر دوں، اگر کسی کے پاس یکم رمضان المبارک کو، اس سال یکم رمضان المبارک کو اتنا مال آیا جو نصاب کے مطابق، یعنی 80,000 روپے بالفرض 80,000 روپے ہیں، اب یہ 80,000 روپے اضافی ہیں، یہ رکھے ہوئے اس نے سیو کیے، اس میں سے استعمال نہیں ہو رہے۔ اب آئندہ سال جب رمضان آئے گا، اب جب آئندہ سال جب رمضان آئے گا تو اس 80,000 کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر ایسا ہوا کہ یکم رمضان کو 80,000 روپے حاصل ہوئے، وہ رکھتی ہے، اضافی ہے، لیکن حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ ذی الحج میں ان میں سے ہمیں پیسے نکالنے پڑے، 40,000 روپے نکال دیے، خرچ کر دیے، اب پھر 40,000 ابھی باقی ہیں، اب پھر آئندہ سال جب رمضان آ گیا تو اب یہ 40,000 باقی ہیں، اس لیے اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور مثال بیان کر دوں کہ 80,000 روپے تھے، یکم رمضان کو آئے 80,000 روپے وہ رکھے ہوئے ہیں، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذی القعدہ گزرا، ذی الحج گزرا، محرم آیا، محرم میں 80,000 میں سے 20,000، 40,000، 60,000 روپے ضرورت کے لیے نکال دیے۔ محرم گزرا، سفر گزرا، ربیع الاول گزرا، ربیع الاخر گزرا، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب کے مہینے میں پھر مزید پیسے آ گئے، جتنے نکالے تھے وہ مزید آ گئے اور وہ اضافی ہیں، ہم نے اس میں واپس رکھ دیا کہ پورے 80,000 روپے۔ رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان پھر آ گیا، اب جب یکم رمضان آیا ہے تو اس 80,000 میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس مثال کے ذریعے پتہ کیا چلا؟ اس مثال کے ذریعے پتہ یہ چلا کہ نصاب جو فکس ہے وہ اگر درمیانے سال میں کم اور زیادہ ہو جائے تو اس کمی اور زیادتی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر نصاب کم ہو گیا اور اس کمی پر ہی پورا سال گزرا وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا نصاب پورا ہی ختم ہو گیا، بالفرض یکم رمضان کو 80,000 روپے آئے اور رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج گزرا، محرم میں وہ 80,000 روپے سارے ختم ہو گئے، ضرورت میں استعمال ہو۔ اب محرم گزرا، ربیع الاول گزرا، سفر گزرا، اب رجب آیا، رجب میں پھر ہمارے پاس 80,000 روپے آ گئے، یکم رجب کو 80,000 روپے آ گئے، وہ اضافی ہم نے رکھ دیے۔ رجب گزرا، شعبان گزرا، اب پھر رمضان آ گیا، اب یکم رمضان جو آیا ہے اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی اس 80,000 پہ 3 مہینے گزرے، رجب شعبان 2 مہینے گزرے۔ جب نصاب پورا ہی ختم ہو جائے، 1 روپیہ بھی باقی نہیں، پورا ہی ختم ہو جائے، تو پھر جب دوبارہ نصاب بنے گا یعنی 80,000 روپے بنیں گے تو پھر سال کی گنتی وہاں سے شمار ہوگی۔ رجب میں اگر آیا ہے تو اب رجب سے سال کی گنتی دوبارہ شروع ہوگی، پرانی والی گنتی کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ہماری بات ہوئی کہ سال کب مکمل ہوگا، تو اسلامی سال کا حساب کیا جائے گا، انگریزی سال کا حساب نہیں کیا جائے گا۔